سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مزمل صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزمل صاحب، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انارکی کی سچویشن ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ملک کا ایک بڑا صوبہ ہے، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ احتجاج تو کرنے چاہیے لیکن اس سے معیشت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، معاشی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، کاروبار کے حالات بڑے ڈسٹرب ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، یہ احتجاج ان کا حق ہے، ہونے چاہیے؟ معیشت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، اس پہ تو تقریباً اگر آپ کو یاد ہو 2012 سے آنورڈز موسٹلی پالیٹکس سڑکوں کے اوپر ہی ہو رہی ہے، اور یہ انفارچونیٹلی آپ کہہ لیں تحریک انصاف جو کلچر لے کر آئی ہے پالیٹکس کے اندر، اس میں پارلیمانی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں یا ہم یہ بات کر لیں کہ کوئی لیجسلیٹو ان کی پالیسیز پہ فوکس ہے، نہیں، وہ موبلائزیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلسے میں پنڈال میں اتنے لوگ لے آئے یا پھر اتنے لوگوں کو سڑک پہ لے آئے، یہ سڑک بند کر دی، وہ جام کر دیا۔ اس طرح کی سیاست اب آبویسلی اگر آپ اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں تو الزام تو یہی لگتا ہے کہ ایک رائٹ ٹو اسمبل کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، بٹ ڈز دیٹ مین کہ آپ ہر ہفتے ایک کال دے کے ملک کو جیم کیے بغیر بیٹھ نہ سکیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آبویسلی ہیومن رائٹس یہ کہتے ہیں کہ جس کا دل کر رہا ہے وہ پالیٹکس کرے اس طرح کی، لیکن یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو پہلے ہی کوئی انویسٹمنٹ سیک کرنے نہیں دی جاتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اس بار کا مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹی سی پارٹی، پچھلی بار خان صاحب کی اپنی حکومت میں ایم این ایز جو 7 ایم این ایز تھے ایم کیو ایم کے، ساری حکومت پہ بھاری پڑے ہوئے تھے۔ ان کو اگر آپ نے نہیں منایا تو حکومت کی دیوار گر جائے گی۔ اسی طرح اس بار بھی ہے کہ جے یو آئی فے کے 5 سے 6 لوگوں کی امپورٹنس ساری نون لیگ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ایسی حکومت جو کہ پہلے ہی ویک پیڈسٹل کے اوپر آئی ہے، وہ جس طرح آئی ہے اس پہ ہم بات کر لیں گے، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس سے عوام تو تنگ ہے بالکل۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، لاہور آ جائیں، یا کسی بھی بڑے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، جو تاجر حضرات ہیں یا کوئی کاروباری برادری ہے، ان کا صرف یہی رونا ہے کہ روز سڑکیں بند ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا، شیلنگ ہوگی، اور الٹیمیٹلی میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ کوئی رائٹس بیسڈ موومنٹ ہے نا، کہ آپ کے پاس ایک پوری ڈیمانڈ لسٹ ہے کہ ہمیں یہ ریفارم چاہیے، یا پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کرو، اس کے علاوہ یہ کہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو رائٹس نہیں مل رہے، ان کو حقوق دے دو، یا ہمارے لیے کچھ کرو۔ اب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی اس بار بھی؟ اگر آپ کو یاد ہو، جب خان صاحب کی برتھ ڈے تھی اور ان کا کیک کاٹنے کے لیے یہ اسلام آباد بند کرنے کے لیے آ گئے تھے، تب بھی ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ نمبر 1 ہمارے لیڈر کو چھوڑ دو، نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی سالگرہ منانے کے لیے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ایجنڈا ہے ملک کو آ کر بلاک کرنے کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کا رسپانس کوئی بہت اچھا ہے، وہ بھی ٹوٹل فیلئر ہے ان کا، کہ وہ ان کی ساری کمیونیکیشن وارفیئر جو ٹویٹر پہ یہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، نان ایگزسٹنٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہیو نو آئیڈیا وٹ ٹو ڈو ود اٹ، اور ابھی تک جتنا بھی ان کا رسپانس ہے وہ فورس کا استعمال ہے۔ اور کیا، محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پرمیشن نہیں ملے گی، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ ان دونوں جو ایلیٹ کے نمائندے ہیں، ایک طرف یہ حکومت کی الائنس، دوسری طرف تحریک انصاف کی الائنس، اس میں پس کون رہا ہے؟ وہ عام آدمی پس رہا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سٹیج کے اوپر تو بالکل کینسرس ہے کہ آپ ہر ہفتے ایک نئی کال دے رہے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ نے سٹارم کرنا ہے ڈیالہ کو چھڑا کے کسی کو لے کر آنا ہے، اس میں ہمارا قصور ہے؟ اسکول بند ہو جائیں گے، ٹیئر گیسنگ ہوگی، سرکاری املاک کو یا پھر پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچے گا، اور اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے اس کے بعد میں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سٹائل آف پالیٹکس جب تک انہوں نے چینج نہ کیا، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید کہ ہر ہفتے ملک بند ہو۔ یا تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کسی اور کی پاور کے انڈر رہنا ہی نہیں ہے، مجھے وزیر اعظم بناؤ، ادروائز جو بھی آئے گا اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ میں پالیٹکس نہیں ہو رہی۔ اور تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی پچھلی، تو ان کے دور میں بھی احتجاج ہوتے تھے، لیکن وہ کس طرح سے اس کو سپریس کرتے تھے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس پہ تو یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے دور میں جو اپوزیشن کے بہت سے لوگ زیر عتاب رہے، ان کی تاریخ دیکھ لیں تو کسی کو 1.5 سال، کسی کو 2.5 سال، شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر تھے، سعد رفیق کا آپ کیس دیکھ لیجئے، رانا ثناء اللہ کا کیس دیکھ لیجئے کہ اے این ایف کی طرف سے کیس بنوایا انہوں نے، شہریار افریدی نے کہا میں نے جان اللہ کو دینی ہے، قسمیں کھا رہے ہیں، کچھ ثابت نہیں ہوا اس کے بعد بھی، اور اس میں مرڈر کی مطلب ڈیتھ پینلٹی تھی جس کیس میں، وہ بنا دیا اس طرح سے کہ 19 کلو گاڑی سے ہیروئن نکل آئی، کیا بنا؟ کچھ نہیں۔
بیوروکریٹس جو آپ نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی کیا بنا؟ فواد حسن فواد صاحب آج کہاں ہیں؟ یا پنجاب گورنمنٹ کے جتنے شہباز شریف صاحب کے انڈر سرو کرنے والے بیوروکریٹس تھے کتنوں کے خلاف کچھ ثابت کر لیا آپ نے؟ شیخ رشید صاحب ٹی وی پر آ کر کہا کرتے تھے کہ اگلے ہفتے اس کے پیچھے نیب لگ جائے گی، ان کو کس نے بتایا؟ اور اس کے علاوہ یہ خود کھڑے ہو کے لاس اینجلس میں یا امریکہ جا کے کہتے تھے کہ نواز شریف کی جیل کا اے سی اتروا دوں گا. جس جیل میں ٹیلی ویژن ہو وہ تو جیل ہی نہیں ہوتی. تو پہلی چیز یہ ہے، وہ جس طرح سے میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں کارل پاپر کو، جو کہ اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز اس نے کتاب لکھی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم صرف وہ ڈیزرو کرتا ہے جو وہ دینے کو بھی تیار ہو. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ابھی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ یو آر اے فورس فار گڈ. نہیں، مجھے نہیں لگتا. آئی تھنک دیٹ اف ٹمارو دے آر انسٹالڈ اگین، اگر دوبارہ یہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہی پولیٹیکل آپریشن کو آگے لے کر جائیں گے. یا تو انہوں نے اپنے دور میں کوئی مثال نہ سیٹ کی ہو اپوزیشن پہ مظالم ڈھانے کی، تو ہم ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے نا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی رہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک آدمی اگر اتنا پاپولر ہے تو تنقید پھر اسی فینومینا پہ بنتی ہے نا جو میس کے اندر ایک کلٹ فینومینا حاصل کر چکا ہے. تو پی ٹی آئی کے دور میں جو احتجاج تھے وہاں تو ون پیج تھا نا. تب تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ باجوہ صاحب قوم کے باپ ہیں، آرمی چیف قوم کے باپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تب انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کے 99 کمپنیز نکل آئیں، اربوں روپے اکاؤنٹ سے نکل آئیں، تو میں اس سے مطمئن ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو ہم مطمئن ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہائبرڈائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں، کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں انہوں نے ہائبرڈ طریقے سے حکومت کو نہیں چلایا؟ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو کس نے وزیر داخلہ لگایا؟ انہوں نے لگایا. آدھی پیپلز پارٹی کی ٹیم لے کر آ گئے، نئے چہروں کا وعدہ کیا تھا، اس کا کیا کیا؟ تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ آپ مر رہے ہیں کہ ہمیں ملک واپس سونپ دو، آج آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کا حکومت آتی ہے تو آپ کا ایک فائنانس کا منسٹر کون ہوگا، آپ کے پاس جواب نہیں. سالوں آپ نے ایک چیز ہمیں بیچی کہ اسد عمر صاحب آ کے ایسی چھڑی چلائیں گے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے قوم کے، پاورٹی ختم ہو جائے گی، ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. کیا ہوا؟ پہلے سال میں ان کو اٹھا کے آپ نے باہر نکال دی، اور اس کے بعد میں آپ وہی وزیر خزانہ لے آئے جو آپ کو کہا گیا کہ لے کے آنا ہے. اور اس کے بعد میں الیکشن کمیشن کا چیئرمین جو لگایا اس پہ بھی آپ نے کہا کہ کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لگا دو، ہم نے لگا دیا. اسمبلیاں توڑنی تھیں، وہ باجوہ صاحب نے کہا توڑنی تھی، ہم نے توڑ دی. اگر آپ کے پاس کوئی سوورینٹی ہی نہیں تھی، ڈیسیژن میکنگ کی ایبلٹی نہیں تھی، پھر کس بات کی حکومت مانگ رہے ہیں اس اسٹیج کے اوپر؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ون از بیٹر دین دی ادر تھیوری جو ہے یہ بہت پرابلمٹک ہے. کوئی بھی یہ اس سارے سیٹ اپ میں کلیم نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس زیادہ اسپیس ہے دوسرے سے. تو میں کیوں ان میں سے کسی ایک کے پیچھے جان دینے کے لیے باہر نکل آؤں؟ ابھی جو ریسنٹلی احتجاج ہوا ہے، کتنے ایم این ایز باہر نکلے؟ اسلام آباد کے سارے ایم این ایز کہاں تھے؟ آدھے ورک فرام ہوم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے کدھر تھے، یا ان کے موصوف کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ وہ میدان میں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہاں بیٹھ کے جمہوریت کی اور حقیقی آزادی کی اسٹرگل کر رہے ہیں؟ نہیں، مرنے کے لیے صرف عام آدمی کا بچہ ہے کہ اس کو نکالو سڑک پہ اور اسے کہو کہ میرے لیے جان دے، میک می دا پرائم منسٹر اگین. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر ویسے ہی آپ پہ لعنت ہے، یہ بھی بول چکے ہیں یہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عام آدمی کو اس فیوٹائل ایکٹیویٹی کا پارٹ بننے سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ انہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، کل ڈیل ہوگی، باہر آ جائیں گے، لیکن وہ جس کے اوپر 780 اور ٹیررزم کے پرچے ہونے ہیں نا، وہ وہیں سڑتے رہیں گے جس طرح 9 مئی والے اب تک مار کھا رہے ہیں. چلیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے پی ٹی آئی کی، تھوڑی سی ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. وفاق کا یہ موقف ہے کہ یہ احتجاج نہ کریں، پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں اپنے رائٹس چاہیے. آپ کو نہیں لگتا اس بلی چوہے کی گیم میں جو ہے وہ وفاق اور آپ کا ایک صوبہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور نقصان تو ظاہر ہے وہی معیشت کا ہوگا؟ بالکل. دیکھیں نہیں، یہ دس از ویری ڈینجرس ایز ویل کہ اس بار بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہو کہ گنڈا پور صاحب گاڑی کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فائر بریگیڈز کا پیچھے ایک پورا عملہ ہے، اور ساتھ جو ہیں وہ سرکاری کرینیں بھی ساتھ لا رہے ہیں. سرکاری وسائل جو پختونخوا کے غریب عوام کے پیسوں، ٹیکس کے پیسوں سے ہیں، اس کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ایکس چیئرمین کے حکم کی تعمیل کے لیے فوج بنا کے نا ہاتھیوں کی وہ اسلام آباد پہ چڑھ رہا ہے آ کے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے وفاق اور صوبے کے سامنے آنے کی بات ہے وہ تو آ چکا ہے. اب یہی کلیم کر رہے ہیں نا، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہی کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی پولیس کے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا ڈی چوک سے. تو اگر سرکاری وسائل کا اس طرح سے استعمال شروع ہو گیا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سوئچ بند کر دیں گے تربیلا ڈیم کا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پہ دھاوا بول دیں گے. اب ریسنٹ سٹیٹمنٹ ان کا کیا آیا؟ شہباز شریف کے بیڈ روم میں گھس جاؤں گا.
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اف یو کلیم دیٹ یو آر دا موسٹ لرنرڈ اینڈ دا موسٹ لٹریٹ پارٹی ان دی انٹائر سیٹ اپ، تو جس آدمی کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ اتنا ٹیریبل ہوتا ہے کہ پہلی انقلاب کی ویو سے عثمان بزدار نکلا، دوسری سے گنڈا پور صاحب نکل آئے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں ملتا لیڈ کرنے کے لیے اگر ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو ساری پولیٹیکل کلاس سے بہتر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بھی ہم لڑتے ہیں، مغرب کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر کا نالج بھی ویسٹ کو بھی ہم جانتے ہیں، تو اس کے ویسٹ کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو پھر الٹیمیٹلی پھر گنڈا پوری مسلط کرنا ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے پختونخوا کے عوام بھی ریگریٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی قیادت ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دی ہے، کہ وہاں کیا کوئی مسائل نہیں ہیں، وہاں پر کیا ٹریفکنگ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر بدحال نہیں ہے، وہاں پہ ٹیررزم کا ایشو نہیں ہے، ڈرگس کا سب سے بڑا مسئلہ، ڈرگس کا ایشو ہے، طالبان کی ریسرجنس ہے، وہ سارا کچھ چھوڑ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس اس طرح کی ڈرامیٹکس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا، بغیر کرائے کے پہنچ گیا، وہ بالی ووڈ فلم سمجھی ہوئی ہے انہوں نے۔ اگر ان کو واقعی ہی لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ سیٹ اپ دیٹ یو کین لیو انڈر، تو پھر تو سارے ملک کو نوکریاں تلاش کرنے کے لیے گنڈا پور صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ نے اتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے، تیسرا ٹینیور ہے نا، کہ دکھائیں پرفارمنس اپنی کیا کی ہے آپ نے، یا کون سی ایسی چیز آپ نے کی ہے جو آپ نے کلیم کی تھی۔ وہاں یونیورسٹیوں میں مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ 4-5 مہینے کی تنخواہ ٹیچر کو نہیں مل رہی، اور الٹیمیٹلی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوانوں کی ایسی نسل تیار کرنی تھی جو ملک کو لیڈ کرے گی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس بندے کو پروموٹ کرتے ہیں جو جتنی گالی دے سکے، جو پاپولر ہوگی بات وہی چلے گی۔ اب شیر افضل مروت کی بھی تو مثال لے لیں، چڑھ گیا وڑ گیا، دیکھیں نا اس طرح کی کیچ فریزز۔ اور بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو بزدل آدمی ہیں خود، مطلب خان صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا بزدل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمیز سے بات کرتا ہے، نہ اس کو بدتمیزی کرنی آتی ہے، نہ وہ کسی کے بیڈ روم میں گھسنے کی بات کرتا ہے، پھر وہ ماڈریٹ بھی ہے، بیان بازیاں نہیں کرتا بڑی بڑی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو صرف وہی لوگ چاہیے جو ٹی وی کے اوپر آ کے جتنی بیڈ ماؤتھنگ ہو سکتی ہے وہ کریں، اور ویسے ہی گنڈا پور صاحب ان کو کر کے دے رہے ہیں کہ جو ان کو مٹیریل چاہیے وہ ان کو مل گیا۔ لاسٹ ٹینیور میں ان کے ایک پنجاب کے وزیر، بالکل شہباز گل صاحب کی مثال دیکھ لیں، اور بہت سے لوگ تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب کی غالباً آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ یہ سارا کچھ ثابت یہ کرتا ہے کہ آپ کے کلیمز تو آسمانوں سے اوپر ہیں، 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، اور مراد سعید صاحب نے کہا تھا $200 ارب IMF کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے کچھ کر کے دکھایا تو آپ وہ بتائیں نا، کہ آپ نے 2019 میں سارے ادارے بیچ کے $6 ارب کا IMF سے پروگرام لیا، اس کو بھی ڈس آنر کر کے چلے گئے۔ تو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ باقی پارٹیوں پہ ہم نے کیا، مطلب میں نواز شریف صاحب پہ یا شہباز شریف صاحب پہ، زرداری صاحب پہ کیا تنقید کروں، پوری قوم ہی ان کو نشانہ بنا رہی ہے تنقید کا، لیکن جس کی محبت میں گرفتار ہے ہم نے تو اس کا احتساب کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے کو سامنے لانے سے ان کو فائدہ ہی ہے، جتنی انارکی کی پالیٹکس ہوگی اتنے وہ ریلیونٹ رہیں گے۔ سو دیز آر دا لاسٹ پشز، ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی اگر بہتر ہو گیا تو اس میں ہماری موت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مزمل صاحب، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے آئینی ترامیم پیش کی جا رہی ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوگی ان ترامیم سے، آپ کیا اس بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں؟ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان ترامیم کے؟ دیکھیں اس میں جتنی بھی لیجسلیشنز پاکستان کے اندر ہوتی ہیں نا، وہ 2 سال سے اوپر کی نہیں سوچتے، ٹھیک؟ جس طرح سے 62-63 کے آرٹیکلز کی جب ترمیم کی بات ہوتی ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی آتی ہے، نون لیگ کہتی ہے ترمیم کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کرنی۔ 13 میں نون لیگ آتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے اب کر لیں، پھر نون لیگ کہتی ہے اب تو ہم آ گئے ہیں اب نہیں کرنی۔ اور نیب لاز کی جہاں تک بات ہے تو جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے لیے بہترین ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو نیب بری لگتی ہے۔ اسی طرح یہ ترامیم کا بھی معاملہ ہے کہ اگر آج حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی پیرالل کورٹ بن جائے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مطلب یہ ایس ایچ او والی بات ہے نا کہ اگر میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ جج یہاں پر سرو کرے، اس کو ٹرانسفر کر دو۔ LFO جو کہ مشرف صاحب لے کر آئے تھے لیگل فریم ورک آرڈر، اس کے انڈر 68 سال عمر ہو رہی تھی ریٹائرمنٹ کی، پیپلز پارٹی نے تنقید کی کہ نہیں کرنی، آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 68 سال کر دو۔ تو یہ اگر کوئی لیسن انہوں نے لینا ہوتا ہے پہلے، تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ عدلیہ کی پرفارمنس کوئی بہت بہترین تھی جن کی آزادی متاثر ہو جائے گی، اس کے لیے پہلے ان کو آزاد ہونا پڑے گا، وہ تو آج تک نہیں ہوئے۔ مطلب جسٹس منیر سے لے کے مولوی تمیز الدین خان کیس سے اٹھا کے اب تک آپ آ جائیں، ہمیشہ کنٹروورشل فیصلے دیے، کوئی وجہ ہی ہے نا کہ دنیا کی ٹاپ 10 ورسٹ جوڈیشریز میں سے ایک ہمارا نام ہے۔ تو مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہو جائے گی۔ پہلے کتنی ہوئی ہے، بندیال صاحب کیا کر کے گئے ہیں، یا ثاقب نثار صاحب کیا کر کے گئے ہیں،
جن کا بیٹا فون کر کے PTI کی ٹکٹیں بانٹ رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ بابا کو فون کر کے مبارکباد دے دیں، میں نے ٹکٹ دلوا دی ہے آپ کو، سٹنگ چیف جسٹس کا بیٹا. اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ 2-4 MPs کو تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا. کسی کا فون اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کسی اسپتال پہ چھاپا مار رہے ہیں. PKLI کو برباد کر دیا، ادارے برباد کر دیے. ڈیم فنڈ دیکھ لیں آپ، اس سے کیا نکلا. اینڈ پہ کیا ہوا کہ اس کی پروموشن اور تشہیر پہ اتنے پیسے لگ گئے جتنا فنڈ اکٹھا نہیں ہوا تھا. تو اس طرح کے یہاں مذاق ہوتے رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب کے پیچھے لگ کے میں نے یہاں لاہور سے دیکھا ہے، ایک ایک گلی سے بچے نے نکل کے تحریک چلائی عدلیہ کی آزادی کی. الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے کو کبھی وہ سینڈک کی مائن گفٹ کی جا رہی ہے، کبھی وہ کامران کیانی والا اسکینڈل آ رہا ہے DHA والا، اور سو موٹو جسٹس کر کے پیپلز پارٹی کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. ہر بات پہ سو موٹو جوڈیشل ایکٹیویزم. تو میں یہ نہیں کہتا کہ عدلیہ کوئی اتنی آئیڈیل ہے، میں تو سمجھتا ہوں اٹس اے پارٹ آف دا پرابلم. جتنے غلط فیصلوں پہ مہر کس نے لگائی ہے؟ ہم نے تو نہیں لگائی نا، انہوں نے لگائی ہے. کیونکہ جب مشرف صاحب نے کہا PCO کے تحت حلف لیں، کس نے حلف لیا؟ انہی ججز صاحبان نے حلف لیا جا کے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی انڈیپینڈنس متاثر ہو جائے گی، وہ پہلے ہی بدحال ترین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کرنا چاہ رہی ہے وہ شرمناک ہے. اگر تو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ لکھا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، تو پھر آپ نے 2008 میں جب آپ کی حکومت آئی کیا کیا آپ نے؟ اگر تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ COD کا وہ پارٹ تھا، 2013 کی عدالت جب آپ کی حکومت آئی تب کیوں نہیں بنائی آپ نے یہ کورٹ؟ آج کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ جو فکسڈ مائنڈڈ ججز بیٹھ گئے ہیں جا کے کورٹس میں ان کا کوئی حل نکال سکیں. اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. باقی جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پولیٹیکل کرنا اس طرح یہ پولیٹیکل نہیں ہوتی. ایک ججز کمیٹی آپ بنا رہے ہیں، اس کا چیف بھی آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو آبویسلی کھیلتے رہیں اداروں کے ساتھ اس طرح ہی، لیکن ایک پہلے سے بدحال چیز کو مزید بدحال کر رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ بری ہوگی یا کرنٹ والی زیادہ بری ہے. تو میرے نزدیک اتنا فرق نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں جو اب یہ لانے جا رہے ہیں اور جو پہلے تھی. لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ ریفارم صرف اور صرف پولیٹیکل گین کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا جب آپ نے 1 پیج بنایا اور ایلیویشن آف ججز کے لیے 19ویں ترمیم کے لیے افتخار چودھری صاحب کی آپ بات مان گئے تو اس سے نقصان ہوا آپ کو. آج مجھے نہیں معلوم کہ کس کرائٹیریا سے ایک جج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آتا ہے. آئی ڈونٹ نو. مجھے کلرک کا پتہ ہے کہ کسی دفتر میں کلرک کس طرح لگتا ہے، جج کا نہیں پتہ مجھے. تو پہلے کیوں نہیں آپ کو سوچ آئی 19ویں ترمیم کرتے ہوئے جو آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے؟ کریں ترامیم، بالکل کریں. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 63A کا جو ریورسل ہوا ہے ابھی، اس کے اندر بھی PTI کے لوگ یا تو توڑنے پڑیں گے ان کو، یا مولانا صاحب کوئی ان پہ مہربانی کر دیں، ادروائز پاسبل نہیں ہے یہ. اور اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ پھر PTI ہر ہفتے سڑک پہ آ کے آپ کا اور میرا ٹائم اور پیسے برباد کرے گی. صحیح. پوڈ کاسٹ میں آگے بڑھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی سیاست پہ بات کریں گے. کبھی وہ کہتے ہیں جی الیکشن آپ کا جعلی ہے، کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو حکومت آ گئی ہے وہ اچھی ہے، وہی چلے گی. مولانا صاحب کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کیمپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا معاملات ہیں جناب؟ دیکھیں جس کیمپ میں زیادہ گین ہو وہاں سے مولانا صاحب جو ہے وہ استفادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پیورلی میکیویلین پالیٹکس کرتے ہیں. جو پالیٹکس آف پولیٹیکل گین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے. کیونکہ 80s میں یہی کہا کرتے تھے کہ خاتون جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کو لیڈ نہیں کرنی چاہیے. پھر PDM میں مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ فار رائٹ کی پارٹی کہلاتی ہے، لیکن زرداری صاحب سینٹر لیفٹ کی پارٹی کے بڑے قریب ہیں یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ PTI ان کو پاپولرائز کر چکی ہے ڈیزل کہہ کے، لیکن آج ان کی ڈیمانڈز بھی ان کو پسند آ رہی ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ کوئی نظریاتی پالیٹکس وہ کر لیں گے، یہ تو نہیں ہو رہی. بٹ یہ ہے کہ ان کو غصہ ضرور تھا کہ ایک تو آپ نے خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں کچھ نہیں دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت میں ہمارا وہ حصہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان والی جو ساڈی گل ہو گئی ہے والی بات تھی، وہ کہاں گئی؟ مطلب میں نے پریزیڈنٹ بھی بننا تھا اور چیزیں بھی گارنٹی ہوئی تھیں، وہ کہاں گیا سارا کچھ؟ لیکن جب وہ کچھ نہیں ہوا، مولانا صاحب از ون مین، اف یو کیپ ہم آؤٹ آف دا گورنمنٹ ہی از ڈینجرس. کسی بھی سیاسی سیٹ اپ سے اگر مولانا صاحب باہر ہے نا تو حکومت کو خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موبلائزیشن کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا ریسورس ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ پیرافرنیلیا ہے، ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ بنیاد لا سکتے ہیں کسی بھی حکومت کی. اب جب پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے دور مجبوری بن گئے. اب پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں 2 نیب کے نوٹس گئے، مولانا صاحب نے کہا میں نیب کے دفتر کے باہر دھرنا دوں گا آ کے.
تیسرے دن واپس ہو گیا. تو یہ چیز ہے نا کہ یہاں پر تو پولیٹیکل ریئلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آن گراؤنڈ اگر آپ کے پاس بندے ہیں تو جو بھی بات منوا لیں. ایم پی ایز ایم این نے ہونا از سیکنڈری, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے, اسٹریٹ پاور چاہیے, اس سے آپ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جعلی اسمبلی ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی بیان دیا کہ سیاہ ترین لیجسلیشن سیاہ لفافے میں ڈال کے ہمیں پیش کی گئی, ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم ہو جاتی تو ملک برباد ہو جاتا. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یار فارم 45 کی ہے یا 47 کی ہے, یہی چلے گی, ڈی فیکٹو اور ڈی جورے کا فرق ہے, یہی چلے گی. تو پھر مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی, پی ٹی آئی کو بھی نہیں آ رہی, پی ڈی ایم کو بھی نہیں آ رہی ہوگی, لیکن جہاں تک ہم سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کچھ نہ کچھ ہو گئی ہے. جب انہوں نے خود کہا کہ مسودہ ہم نے اپنا شیئر کر دیا. اب کنٹینشن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل بینچ بنا دیں, نیا آئینی بینچ. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نہیں آئینی کورٹ. اتنا فرق رہ گیا, باقی بہت قریب آ چکے ہیں. تو یہ 1-2 اسٹیپس اور لینے ہیں, اور اس کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سے مولانا صاحب کو ڈیزل کہنا شروع کر دے گی, جو ابھی نہیں کہہ رہے. اچھا, اسلام آباد میں ایس سی او کا سربراہی اجلاس ہوا, آپ نے بھی ساری ہائی لائٹس وغیرہ اس کی دیکھی ہوں گی. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی بہت بڑی کامیابی پاکستان کی. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ کامیابی ہے بھی یا نہیں, اس پہ آپ نے ہمیں گائیڈ لائن دینی ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی آئے ہیں. انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہمارے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے, خطے میں تجارت بہتر ہو سکتی ہے, پاکستان کو کوئی معاشی فائدے ہو سکتے ہیں اس اجلاس سے؟ دیکھیں, میرے لیے تو یہ اٹس اے بگ مومنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بارڈر کے اوپر دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بیٹھی ہو اور پاکستان جیسا ملک جو کہ اکنامک ووز کا شکار ہے وہ آ کر یہ بولے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی, اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ہندوستان سے بات کر رہے ہیں تو جتنی انگیجمنٹ جو کرے گا وہ اتنا پاکستان کا خیر خواہ ہوگا, اپوزنگ ٹو دا پاپولر نیریٹو جو کہ یہاں پھیلایا جاتا ہے کہ مودی کا یار اور وہ سب اور بھارت کا یار. ایشو یہ ہے کہ اگر ہم چین اور ہندوستان کی آپس میں ٹریڈ والیوم دیکھ لیں تو آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ دو ایسے ملک جو لداخ میں 1-on-1 بیٹل کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دا بگیسٹ مارکیٹ فار انڈین پروڈکٹس ان دا ورلڈ از چائنا. سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہندوستان نے فائنینشیل ایئر 2023 میں کی ہے وہ چین سے کی ہے, اور اس کا والیوم ہے $119 ارب, 119 بلین ڈالرز. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی تضاد یا اختلافات ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دو, یا ان کو روٹی کے لیے یا ٹریڈ کے لیے یا ان کے اگر زرعی اجناس ہیں کوئی چیز آپ ادھر نہ جانے دیں, وہاں سے یہاں نہ آئے. کس کا نقصان ہے اس میں؟ ہمارا ہے. تو لیکن مزمل صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں نا, چینی جو ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں, وہ کاروبار کرنا جانتے ہیں. ہم پاکستان اور بھارت مذہب کو بھی لے آتے ہیں بیچ میں, اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز کو لے آتے ہیں, اور ساری بات آ کے ختم ہوتی ہے کہ تجارت نہیں کرنی, بات نہیں کرنی. بالکل نہیں, یہ ایشوز تو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آئیڈیالوجی کے لینس سے فارن پالیسی کو دیکھا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ریئلسٹ اپروچ نہیں رکھیں گے تو جدید دنیا میں سروائیول نہیں ہے. ایون ٹرکی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اسرائیل کو اتنا کرٹیسائز کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے ان کی مارکیٹس کو ابینڈن کر دیا؟ نہیں کیا. جاپان جہاں پر امریکہ نے آ کے نیوک مار دیا, اٹامک بام ایکسپلوڈ کر دیا پہلا, آج وہ سب سے قریب ہے امریکہ کے, جاپان. اور وہ پرائڈ لیتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے ویسٹ سے سیکھا اور ہم تھرائیو کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ریلیجس ایشوز ہیں یا آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس ہیں, اس کا یہ مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اپنی اسٹیٹ کے ایکسپینس پہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ کے نظریات بھی تبھی جیتیں گے نا جب آپ جیتیں گے. اگر ہماری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہمیں $1 ارب کے لیے ریپیٹڈلی پرائم منسٹر کو ایم ڈی آئی ایم ایف کو کال کرنی پڑتی ہے, اٹس اے پوائنٹ آف شیم فار اس. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی آئیڈیالوجی سے ہم بڑے سنسیئر ہیں یا ہم اس کو دنیا میں پاپولرائز کر دیں گے. اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں, وہ آئیڈیالوجیکل ایکٹرز نہیں ہوتے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس پیسہ کتنا ہے, پاور کتنی ہے. سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبرز جو ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ انہیں پرماننٹ ممبرشپ نہیں ملی. اٹس بیکاز آف دیئر اسٹرینتھ ان اکانومی, ملٹری, سویلائزیشن اینڈ سوسائٹی. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا بیانیہ نظریہ بڑا اسٹرانگ اور اچھا ہے تو اس کی بنیاد پہ تو کوئی پریولیج نہیں ملتا آپ کو. تو یہاں یہ ہے کہ ایس سی او کی جو آپ نے بات کی, کمنگ بیک ٹو دیٹ, اب یہ اس کو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ویسٹرن الائنس ہے, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے جو دنیا ایمرج کی وہ پرو الائڈ کنٹریز تھی
کیونکہ وہ بنی ہی اس لیے تھی کہ چاہے وہ فرانس ہو، یو ایس ہو، یو کے ہو، ویسٹرن پاور سیکنڈ ورلڈ وار میں جیت گئیں. تو ایسا گلوبل آرڈر ہونا چاہیے جو پرو ڈیموکریسی، انفیکٹ پرو لبرل ڈیموکریسی اینڈ نیو لبرلزم ہو. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو سرو کیا آج تک کہ روس کے ہزار اختلافات ہیں، چین کے ہزار اختلافات ہیں. تو بہت سے آلٹرنیٹیو ورلڈ آرڈرز جس میں برکس بھی آتا ہے اور ایس سی او بھی آتا ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ریجنل ٹریڈ ہو، کیونکہ ریجنل ٹریڈ سے آپ کی یو این پہ، آئی ایم ایف پہ ڈپینڈنس کم ہوگی، ڈالر ڈپینڈنس بھی کم ہو سکتی ہے. ابھی دنیا بھر کی اکانومی ڈالر ٹرمز میں چلتی ہے آفٹر برٹن ووڈس. تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے لیٹ 1990s میں ایس سی او سے پہلے شنگھائی گروپ کے نام سے آرگنائزیشن تھی، وہ شروع ہوئی. 2001-2 میں جا کے یہ ایس سی او بنا. پھر پاکستان کو نواز شریف صاحب کے دور میں 2016 میں اس کی ممبرشپ ملی، اور اب آ کے چائنا اس کو لیڈ کر رہا ہے، روس سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ چین اور روس یہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں جا کے اس خطے کی بہتری کے لیے ایس سی او کا پلیٹ فارم یوز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ویسٹرن پاور سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارا کوئی فائدہ کر دیں گے، ویسا ہو نہیں سکتا. سو فار پاکستان ٹو ہوسٹ اٹ از ویری پازیٹیو. اچھا مزمل صاحب، ویسٹ اس کانفرنس کو، ایس سی او کانفرنس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ بہت امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، آپ کو پتا وہ بھی، اور پاکستان رشیا اور چائنا کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو ابھی ریسنٹلی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریجنل کوپریشن کریں، لیکن ایس سی او پر ہم یہی کہیں گے کہ کسی کی سوورینٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. پہلے تو امریکہ سیئنگ دس دیٹ ڈونٹ وائلیٹ سوورینٹی آف اے کنٹری از ریئلی فنی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا، جس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ بہت نیوٹرل ان کا اسٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے کہ ایس سی او ہوتی رہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2005 میں انہوں نے ایز این آبزرور اسٹیٹ اپلائی کیا تھا ایس سی او کی ممبرشپ کے لیے امریکہ نے، اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یورپین کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ یہ اینٹی نیٹو الائنس ہے. اب نیٹو کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا آرٹیکل 5 ہے کہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ جو ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک پہ اٹیک ہوا تو سارے نیٹو ممبرز ڈیفینڈ کریں گے اس کو. اسی لیے یوکرین تک وہ آ رہے تھے اور پوٹن نے ری ایکٹ کر دیا. تو یہاں پر بھی ملٹری ڈیلز ہوتی ہیں رشیا اور چائنا کی جوائنٹ، پاکستان بھی پارٹ لے چکا ہے پہلے. تو سو دے سی اٹ ایز این آلٹرنیٹیو ٹو اے گلوبل آرڈر دیٹ دے ہیو کریٹڈ. اسی لیے یہ کہنا کہ وہ اس کو نیگیٹیولی پرسیو نہیں کرتے غلط ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ ایک ڈپینڈنس کم کرنا چاہتا ہے چین اور روس ویسٹرن الائنسز کے اوپر، تو وہ بھی ایک تھریٹ ہے. لیکن پاکستان کا جو آپ نے کوسچن کیا وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے روز سے ہم الائڈ اسٹیٹ رہے ہیں. 50s میں ہم نے سیٹو سینٹو کر لیا، ٹھیک ہے، ہندوستان نے ایک اچھی فارن پالیسی چلائی، نان الائن موومنٹ کو سائن کر دیا، تو ہم تو ویسٹرن کیمپ میں چلے گئے کمپلیٹلی. پھر U2 جو ہمارا وہ ایک جہاز اڑا یہاں سے اور جا کے پوری سرویلنس کر کے آیا روس کے اندر، وہ بھی پاکستان کی بڑا بیر پشاور کی ایئر بیس سے اڑا تھا. تو روس نے پہلے دن سے یہی سمجھا کہ پاکستان الائز ود دا ویسٹ اونلی. دس از آور چانس کہ ہم سینٹرل ایشین مارکیٹس کو ریچ کریں، کیونکہ چاہے وہ ٹرکمانستان ہے یا پھر قازقستان ہے، جتنے ملک ہیں وہاں پہ جو ایکس سوویت اسٹیٹس ہیں ساری، وہاں پر کافی انرجی ریسورس ہے جو ہمیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران بھی ایس سی او کا پارٹ ہے، اور ایران سے آپ کو پتہ ہے ٹاپی کا جو گیس کا منصوبہ تھا وہ آج تک مکمل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سینکشن کا ڈر ہے کہ اگر سینکشن لگ گئی تو ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی، EU بائیکاٹ کر دے گی یا امریکہ لون نہیں دے گا. تو اگر کسی طرح سے ہم یو ایس کو یا ویسٹرن پاورز کو کنونس کر لیں کہ ہمارے مسائل اتنے سیریس ہیں کہ ہمیں ایران کا تیل یا ایران کی گیس یا روس کا تیل چاہیے. آپ کے بیل آؤٹ پیکج تو ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے تو 30 40 50 سال ہو چکے ہیں، کیا ملا IMF سے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے پاکستان کو ایک بیٹر مینوورنگ کرنے کی ضرورت ہے جس میں نیوٹرالٹی لے کے آئیں فارن پالیسی میں، کہ بھائی نہ ویسٹ کے ساتھ ہیں نہ ایسٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے انٹرسٹ کے ساتھ ہیں. جو ہندوستان نے بالکل جو ہندوستان نے کیا، برکس کا بھی وہ پارٹ ہے، NAM کا بھی وہ پارٹ تھا، امریکہ سے بھی وہ انگیج کر رہا ہے. اچھا چین کے خلاف بھی رائیولری ہے، پھر بھی وہ ان سے بھی بات کرنے کو برا نہیں سمجھتا. تو ہمیں فارن پالیسی کو تھوڑا سا ڈی ویسٹرنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. بے شک وہ BRI ہو جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کا نہیں فائدہ اٹھا سکے ہم. بلوچستان میں سیکیورٹی سچویشن آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی، چائنیز سٹیزن کی سیکیورٹی اب تک چیلنج ہے. تو اس سے وہ جگہ جو کہ گوادر پورٹ ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 200 ناٹیکل مائلز دور ہے، جہاں دنیا کا 90% آئل سپلائی گزر رہی ہے، یو آر سٹنگ ایٹ اے جگولر وین آف دی انٹائر ورلڈ. تو آپ
ریئلائز نہیں کرتے اس کو، کیونکہ ویژن نہیں ہے نا. ویژن کیا ہے؟ 2 سال 3 سال میری وزارت عظمیٰ بچ جائے، پی ٹی آئی باہر ہو جائے، نون لیگ آ جائے، باہر خان نہیں صاحب آئیں گے جیل تو میں احتجاج ہو جائے گا. احتجاج ہوگا، نواز شریف صاحب جیل میں چلے جائیں، خان باہر آ جائے، خان جیل میں چلا جائے، وہ باہر آ جائیں. یہ بس سویپنگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. تو اسٹیٹسمین بن کے سوچنا پڑے گا کہ اگلی جنریشنز کے لیے فیصلے کریں، نہ کہ اگلی حکومت کے لیے. آخر میں ایک سوال آپ سے کریں گے لوکل پالیٹکس سے متعلق. ترامیم کا آپ کو پتہ سلسلہ جاری ہے، آگے لگتا ہے احتجاج کی سیاست چلے گی؟ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں نہیں بالکل، دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بالکل انیکسیپٹیبل ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی آزاد عدلیہ کی اسٹرگل کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جب ثاقب نثار ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا تو وہ بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہی تھا. لیکن وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑا سسپیکٹ کرتے رہے کہ یہ ایکسٹینشن لے لیں گے. نہیں لی انہوں نے. دیں جواب اس بات کا. یا اگر آپ کو منصور علی شاہ صاحب پسند آ رہے ہیں اور 2-4 ججز پسند نہیں آ رہے، تو وہ بھی عدلیہ کا ہی پارٹ ہیں جو نہیں آ رہے. تو ہر کسی کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بھی چند افسران سے ہوتی ہے، عدلیہ سے لڑائی بھی چند شخصیات سے ہوتی ہے. تو کسی بھی ادارے کی بہتری کے لیے تو یہ نہیں کھڑے ہوئے یہاں پر بھی. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ وہی مار دھاڑ، وہی سڑک بند کرنا، انٹرنیٹ بند کرنا، معیشت تنگ کرنا، کاروبار جو ہے متاثر ہو جائے گا. تو اسی روٹ پر جانے کا پلان تو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اسٹائل آف پالیٹکس ہی یہ ہے، دیٹ ٹیک ایوری تھنگ ادروائز نتھنگ. کہ اگر ان کو آفر بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت سازی کی بات کر لیں، تو انہوں نے کہا اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو نہیں چاہیے. اگر ان کو وزارت عظمیٰ نہیں ملی تو اپنی 2 اسمبلیوں کی طاقت جو عوام نے کروڑوں ووٹ دے کر بنائی پختونخوا اور پنجاب میں، ڈیزالو کر دی آپ نے، اپنے ہاتھوں سے توڑ دی. تو ان کو کسی بھی صورت وہ اقتدار نہیں چاہیے جس کے فور فرنٹ پہ وہ نہیں ہے. تو اسی لیے پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ، آپ خود کہتے تھے فیملی لمیٹڈ کمپنیز بن گئی ہیں. بھٹوز نے پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اوور پاور کر لی ہے. شریفs نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کو ہائی جیک کر لی ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بادشاہت ہی ہے نا. آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہے؟ یا تو آپ پھر اعلان کر دیں. لیکن یہاں پر بھی کوئی ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس نہیں ہے. یہاں پر بھی لیڈر بنایا نہیں جا رہا، ایک کی پرستش کی جا رہی ہے صرف. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت بھی وہی ایڈیوٹک چیزیں کرے گی کہ فورس کا استعمال، اور ان کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ سڑکوں پہ فیصلے. تو پی ٹی آئی کو نقصان ملک کا. تو اس سے ان کو الٹیمیٹلی یہ سلوشن نکالنا پڑے گا کہ آیا ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے یا ہم نے سڑکوں کی پالیٹکس کرنی ہے. ایک طرف آ کے ملک پہ احسان کر دیں، کیونکہ ملا آپ کو کسی احتجاج سے کچھ نہیں ہے. سب سے لمبا دھرنا 126 دن کا ہوا، کیا ملا؟ حکومت چلی گئی، نہیں گئی. تو آج تک اس احتجاجی پالیٹکس سے کیا اچیو ہوا ہے، یا وہ بتا دیں یا احتجاج کرنا چھوڑ دیں. تو عوام سے ہی ہم اپیل کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ مزید اس فیول بننے کی جو ہیبٹ ہے نا آپ کی، کہ آپ کے اپنے بچوں کے اوپر پرچے ہونا اور گرفتاریاں اور وہ سب، اس سے بچا لیں اپنے آپ کو. کلٹ کو چھوڑیں اور ریشنل تھنکنگ کی طرف بالکل فوکس آن یور اون سیلف ڈیولپمنٹ نا. اس کے بعد ہی الٹیمیٹلی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ان ساری بیٹلز میں پڑھ کے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، انرجی بھی، اور ہے بھی فوٹائل ایکسرسائز. بالکل ٹھیک. سید مزمل ہمارے ساتھ موجود تھے، ملکی سیاست پہ بات کی، SCO کانفرنس کے بارے میں ہم نے بات کی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.